السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اب تو ہم سب کو مل کے تقوی کی بہترین حالتوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم تقوی کو حاصل کر سکیں، یعنی اللہ سے لگاؤ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں جب شیطان نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کہ جب کبھی غور کریں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی شیطان دیکھیں اس نے مہلت بھی لی ہوئی ہے، پر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک منتھ ایسا دیا ہے کہ جس میں وہ بھی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں نبھا سکتا، اور پھر ہمیں اس وقت کھلم کھلا یعنی کہ ایزی ہو کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کلام پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی مصحف یعنی قرآن پاک۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر ہم مصحف کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز جو یعنی کہ پھر میں کہوں گی کہ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان ہے، ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز دیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، ایک دوسرے کو بتائیں میں یہ نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تاکہ اگلے کے مائنڈ میں نہیں ہے تو وہ بھی اٹھ کے وہ کر لے۔ میں تو آج یہ تسبیح کرنے والی ہوں۔ دکھاوا نہیں ہے، اس کا مطلب دکھاوے کے لیے نہیں، اس لیے کہ دوسرے کا بھی دل کرے کہ وہ بھی یہ کرے۔ بیٹھے خود ہی کسی کو کوئی حدیث بتا دی بیٹھے بیٹھے کہ اچھا مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگی، تھوڑا ایکسائٹڈ وے میں کہ اگلے کا بھی دل کرے کہ کیا چیز ہے۔ پھر اگلے کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ جو اجر کرے گا، مطلب وہ کام کرے گا نیکی والا جو آپ نے کیا، یا جس نیت سے آپ اس کو بتا رہے تھے، تو آپ کو تو اجر ملے گا، اس کے کرنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا، اس کو بھی اجر مل جائے گا۔ تو اس طرح ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، نیکی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ اب دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، 4 پارہ کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم نے فرسٹ روزہ رکھ لیا، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، بے شک دنیا کا ہر کام اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے، اور ہر نیک کام اللہ کی مدد سے ہی ہم کمپلیٹ کر پاتے ہیں الحمدللہ۔ تو جی یہ جو 4 پارہ ہے، اس میں اس کے 2 حصے ہیں، اور فرسٹ یعنی کہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء جو ہے وہ بھی اس میں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو سورہ آل عمران جو ہے اس میں جو مین چیزیں، مین پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ البقرہ میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے صدقہ، زکوٰۃ، اور پھر یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ، اس کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو جو ہے خرچ کرنا، اس کی فضیلت کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی پیاری بات کہہ دی، سٹارٹ ہی اس چیز سے لیا۔ کس چیز سے؟ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ نیکی میں پختہ ہو جائیں، نیکی میں ہم لوگ اسٹیبل ہو جائیں، تو ہم تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں، اب کسی انسان کا جو یعنی کہ جنت کو حاصل کرنا، نیکی کا مطلب یہاں پہ جنت بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں وہ چیزیں، مال یا پھر وہ کوئی بھی ایسی محبوب چیز
ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب صرف خرچ سے مراد یعنی کہ ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں، اسپینڈ کرنا وہ نہیں ہے۔ ہم اس خرچ میں یہ بھی آتا ہے، فار ایگزامپل ہماری ایک بہت اچھی خواہش ہے کہ ہم بہت اچھی مووی دیکھتے ہیں، بڑی وش ہے ہم لوگوں کی، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہمارا دل ہے کہ ہم کوئی سانگ سن لیتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو تو پسند نہیں ہے، اللہ نے تو اس کو حرام کہا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ خواہش کو خرچ کرنے کی سینس میں آ گیا نا، کہ ہم نے اپنی خواہش کو سکپ کر دیا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ دل تھا ایک چیز کرنے کا، لیکن ہم نے اس کو سکپ کیا، کیوں؟ اللہ کی محبت میں۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے جو ہمیں بہت عزیز ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کسی بہن بھائی کو، ہمارے کسی ریلیٹیوز کو اس کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہ بہت پیاری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کبھی اس کو دیں کسی کو، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ چلو اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کے لیے میں اپنی اس چیز کو، اپنی محبوب چیز کو جو ہے سیل آؤٹ کر دیتی ہوں، یا میں یہ اس کو دے دیتی ہوں کہ اس کو ضرورت ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرنا، یہ بھی ہے۔ اور اپنی بہت ساری خواہشات کو سکپ کر دینا، اور یعنی کہ پھر یہ کہ پھر آپ کا جو مال ہے، انسان کو اپنے مال سے بہت محبت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں اپنا کوئی ڈریس بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ اس کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایک دفعہ پہننا، 2 دفعہ پہننا، لیکن یہ کہ یہ کسی اور قریب کے کام آ سکتا ہے جن کو کہ یہ چیز بھی اویلیبل نہیں ہے، ایٹ دیٹ ٹائم اپنی بہت پیارا ڈریس نکال کے ہم اللہ کی محبت میں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو دے دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا اس کو یہ ایسی چیز پہننے کا موقع مل جائے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم ہم ایک نیکی ایسی کرنا چاہتے ہیں جو اس ٹائم ہمارے دل میں ایک جذبہ موزن ہوا ہوتا ہے، ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں، لیکن ہم ایک ایسٹ ایسا ہے جس سے کہ ہم ارننگ کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں گے، تو ہم اس ایسٹ کو ایز اٹ از جب کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دفعہ ہمارے پاس وہ نیکی لکھی گئی کہ ہم نے یہ کیا۔ لیکن اگر ہم اس ایسٹ سے ارننگ کرتے اور ارننگ سے ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے رہتے، ارننگ سے ہم لوگ اس سے آنے والے پروفٹ سے ہم لوگ صدقہ کرتے رہتے ہیں، ہم بہت سارے نیڈی لوگوں کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح ہماری نیکی جو ہے نا وہ جاری رہ سکتی ہے، اور ہمارے دل میں ہر بار جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر بار جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہمارا دل اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے محبت اور دفعہ بڑھتی ہے، یعنی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس مال سے نہیں ہے۔ ہر بار جب ہم دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، ہمارے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی، ایک سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے ہمیں، تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کنٹینیوس وے یوز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ صدقہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ صدقہ تو چاہے آپ ایک کھجور ہی کیوں نہ دو، تو مطلب مائنر سے مائنر نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور گناہ کو کبھی بڑا نہیں، گناہ کو بھی نیکی اور گناہ کو بھی مطلب ایسے نہیں سوچو کہ یہ بہت بڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں حلال حرام کا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے کچھ چیزیں خود ہی حرام کر لی تھی، جو انہوں نے حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کو کوئی بیماری بھی تھی، تو اس میں وہ دودھ نہیں پی رہے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے، دودھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، مطلب کہ اپنی بیماری کی وجہ سے، تو مطلب ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، تو مطلب لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی مطلب کہ خود ہی سے ایزیوم کر لیا کہ بس ہم لوگ جو ہیں یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہم لوگ بھی اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتے، کیونکہ نبی نہیں نا یہ کر رہے تھے، تو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے گھر بنایا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور مکہ میں، اور وہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے، اور پھر یہ کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بارے میں ہے کہ یعنی کہ اس کو قبلہ یعنی ایک جائے عبادت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے،
اچھا، ابو ذر کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا تعالیٰ کے رسول سے روئے زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، یعنی کہ 40 سال پہلے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام بنی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ جائے اور دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر ان کے پاؤں اس میں لگے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم ہے، لوگ وہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمیں جو بھی کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا گھر کا حج کرے اور جا کے زیارت کرے ان مقامات کی جہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں۔ ان کی جو سیدنا ہاجرہ کی جو قربانیاں ہیں، ہمیں جا کے ان کو دیکھنا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک اسٹرینتھن ہونا ہے، اپنے آپ میں مضبوطی پیدا کرنے کے۔ ہم بھی فیمیلز ہیں اور ہمیں بھی انہی طرح کا ایک عزم چاہیے ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہم ایمان لے آئیں اس کے بعد ہمیں اس سے پھرنا نہیں چاہیے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور پھر ہم کس طرح سے، یعنی کہ ان صحابہ کرام کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کے درمیان میں وسلم تھے تو دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، یعنی کہ بدگمانی نہ کرو مسلمان ہو تو، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف کر کے ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائے، ایک جماعت بن کے رہنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنوں کی وجہ سے، یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مشکل وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری مدد کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز ہم لوگ خود کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے تلقین کی گئی ہے، یعنی کہ ہم برائی سے روکیں گے اور اچھائی کی ترغیب دیں گے۔ تو آج ہم لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر وہ اچھا پیغام، ہر وہ اچھی چیز جو ہم سیکھیں گے، فرسٹ آف آل یہ انٹینشن ارادہ کریں گے ہم کہ ہم دین کو سیکھیں گے، ہم قرآن کو سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھیں گے، اور پھر اس کی ایک ایک چیز ہم دوسروں تک پہنچائیں گے جس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم لوگوں کو قرآن عطا کیا اور ہم لوگوں کو بہترین امت بنایا، اور وہ امت دیکھیں پچھلے جو بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو ماننے والے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں فالوورز بہت زیادہ ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ فرقوں میں بٹ جانے پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 71، عیسائی 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ یہی الجماعہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی فرقے ہیں، ظاہر ہے وسلم نے یہ بات فرما دی تو ہوگا تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقے میں شامل کرے جو کہ جنت میں جائے گا، ان میں شامل نہ کرے جو کہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، ایک ٹپ ہے کہ ہمیشہ صحیح احادیث کو لیا کریں، ضعیف احادیث کو فالو نہیں کرنا ہوتا، اور جو دین میں نہیں ہے، جو وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خود سے کریٹ کر کے، خود سے نیکی کی راہیں بنانے کے لیے بدعت یعنی بدعتیں کریٹ نہیں کرنی ہیں کہ یہ برائی تو نہیں ہے۔ اگر وسلم نے نہیں کیا تو یہ عمل، اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وسلم نے اگر نہیں بھی کیا تو لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی برا گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ دین میں ایک نئی بات نکالنا تو ہے نا، ہم نے وہ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو لوگ نیکی پر ہوں گے، جو نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، وہ لوگ، ان لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن، اور جو لوگ گناہ کرتے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور سفید چہروں والوں پہ اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی ہم نیک اعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ہم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ہر عمل کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹانا چاہیے ہمیں۔ اور بہترین امت یہ کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ گواہی دیں گے قیامت کے دن نبی انبیاء کرام کی
اچھا ہوا یہ کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، جب انہوں نے وسلم کے دین کا مطالعہ کیا، وسلم کے ساتھ ملے تو انہوں نے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ پھر جو یہودی تھے انہوں نے ایک بات پھیلا دی کہ جو ہم میں سے برے لوگ تھے نا وہی مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں نا وہ اپنے دین پر قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی چھوٹی سی بات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا مینشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جاہل اور یعنی کہ جو ہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان چیزوں سے ہمیں ایک بہت ہوپ ملتی ہے کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی بھی عمل کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ناقدری نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے خوب جانتا ہے اور ان سے خوب محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو خیر کا کام بھاگ کر کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اگر ان کو نیکی کا موقع ملے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی میرے ہی ہاتھ آ جائے، یعنی کہ دنیا کی ہوس نہیں ہوتی ان کو، ان کا دل ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا۔ جتنا زیادہ کوئی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اتنی ہی عاجزی اس کے اندر، انکساری اس کے اندر پینیٹریٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ ہمیں مطلب ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کی ناقدری کبھی نہیں کرے گی۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کر کے، وہ سمجھتے کہ ان کی اولادیں جن کی خاطر وہ دنیا میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، نہ تو وہ اولادیں کام آئیں گی، وہ قیامت والے دن اولاد کہے گی کہ مطلب جس مال کی، نہ ہی وہ مال کام آئے گا، اور اولاد کہے گی کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے یہ کرو، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ حالانکہ مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، لیکن وہ جو ہے مطلب وہی اولاد وہ کہے گی کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے یہ کرو۔ تو اس ٹائم ہمارا کیا مطلب حالت ہوگی؟ تو انسان کو ہمیشہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی، اکثر لوگ رشوت لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی آسائشیں دے دیں، حرام سود کا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹائل دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے ان کو دین سے دور کرنا یا خود دین سے دور ہو جانا، خود اللہ کے تقویٰ کو چھوڑ دینا، تو یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کا ہمیں کوئی بینیفٹ پرماننٹ ہوگا۔ اور جو یہ کہ ہمیں یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے جو لوگ یعنی آپ کو دین سے دور کر دیں۔ ہمیں اکثر لگتا ہے نا کچھ لوگوں کے گیدرنگ میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، یا ہمیں اپنا آپ کمتر محسوس ہونے لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کی گیدرنگ کو چھوڑ دیں، ان کو اوائڈ کریں، یا پھر ان کے سامنے حکمت کی بات سے آپ دین پھیلا سکتے ہیں تو کریں، لیکن وہاں سے اگر آپ کا اپنا دل بدظن ہوتا ہے تو آپ اس محفل کو چھوڑ دیں۔ دیکھو تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا، ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں تو ظاہری خوشامد کو مائنڈ میں نہیں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت زندگی گزارنے کا ایک بہت اچھا طرز عمل بتا رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت پیارے ہو، آپ کا تو یہ چیز بڑی اچھی ہے، تو آپ کا تو بزنس بہت اچھا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون آپ کا حقیقی خیر خواہ ہے، آپ کو دور اندیش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں مینشن کر کے ہماری زندگی کے لیے ہمیں آسانی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کوئی مطلب چھوٹی چھوٹی ظاہری خوشامد کو نہیں، بلکہ حقیقی جو آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ ضرور آپ کو اللہ کے دین کے قریب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو دیکھ کے رہنا ہے کہ کون آپ کا حقیقی دوست ہے اور کون نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ نا، اور کبھی آپ ان سے مشورہ لو تو وہ آپ کو غلط مشورہ دیتے ہیں، یعنی کہ آپ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم ان سے مشورہ لے رہے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ بعد میں کہتے ہیں ہاں میں تو وہی مشورہ دینا چاہ رہی تھی جو اس کا دل تھا۔ مشورہ کبھی بھی دینے کا یہ اینگل نہیں ہے، کیپ ان مائنڈ، مشورہ دینا بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو اس کو وہ مشورہ دینا چاہیے جو ریالٹی میں اس کے لیے ٹھیک ہو، یعنی کہ جو آپ کے اس کے موڈ کے مطابق ٹھیک لگ رہا ہو وہ مشورہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ مشورہ دینا چاہیے جو کہ ریالٹی میں اس کے لیے ٹھیک ہو، بھلے اگلے کو وہ برا ہی لگے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر جو ہے غزوہ بدر کا پہلے اس میں ذکر ہوا. سورہ ال عمران میں جو غزوہ بدر کا ذکر ہوا تھا کہ 313 کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں 313 جو تھے انہیں فتح نصیب ہو گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا، اس میں مومن تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن کچھ جو تھے منافق ان کا بھی پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں 2 چیزیں سمجھ میں آئیں کہ اس میں شکست ہوئی تھی. شکست ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ کن لوگوں کا ایمان کتنا پختہ تھا. ایک تو شکست اس وجہ سے ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو ہم کسی بھی حال میں، چاہے ہمارے اوپر کچھ بھی حالات آ جائیں، ہمیں وسلم کی بات کو ہی سب سے پہلے ترجیح دینی ہے. اگر ہم وسلم کی بات کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اس کو ایسے اپلائی کریں گے کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں وسلم کی بات کو سب سے پہلے پریفرنس دینی ہے. ہمیں کسی اور کی بات کو پریفرنس نہیں دینی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یعنی کہ ظلم نے جو ہے پہاڑی کے پیچھے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ میں سب دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا. یعنی مجھے خبر ہے کہ آپ ان کو یہ مشورہ، آپ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے چاہے میں بلاؤں، چاہے فتح نصیب ہو جائے، چاہے ہمارے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ وہ لوگ ٹوٹ پڑیں، یعنی کہ ہمیں بہت زخم آ رہے ہوں یا ہمیں بہت قتل کیا جا رہا ہو، اس کے باوجود بھی شہید کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن انہیں اس وقت جو شیطان تھا اس نے جو ہے ان کو دھوکہ دیا اور ان سے کہا کہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے یعنی کہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو صحابہ کرام کے لیے تو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ تھی کیونکہ وہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. تو وہ لیکن وسلم نے تو ان کو ہر حال میں ہر بات کہی تھی کہ آپ نے میری بات یعنی کہ مانی جب تک کہ میں نہ بلا لوں. تو اس میں پھر جید صحابہ بھی تھے جو کہ اس جگہ سے ہٹ گئے تھے پریشانی میں، ان کو غم آ گیا تھا بہت. اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ ایک دفعہ ان کو یہ ہو گیا کہ ہم نے فتح تو نصیب ہو گئی ہے، تو وہ اپنی جگہ سے چھوڑ کے مال غنیمت کے کوئی اکٹھا کرنے لگے تھے. تو اور وہ جو دشمن تھے وہ واپس پلٹ کے آ گئے تھے. تو وہ جو غزوہ احد ہے وہ 3 شوال میں ہوئی تھی اور اس وقت دشمن 3000 تھے اور جو مسلم تھے وہ یعنی کہ 1000 تھے. لیکن جو تھا عبداللہ بن ابی وہ واپس لے کے 300 لوگوں کو لے کے وہ واپس چلا گیا تھا کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ منافق جو لوگ ہیں یعنی کہ منافق اور صحیح مومن ان میں فرق اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا غزوہ احد میں. اللہ تعالیٰ کی نصرت بے شک شامل حال ہوتی ہے مسلمانوں کے. تو اس وقت یہی ہوا کہ وہ جیت گئے تھے، ان کو یہ لگا کہ ہم جیت گئے ہیں یعنی ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو وہ پسے پشت ڈال گئے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو اس کے لیے جو ہے نا معاف کر دیا کیونکہ وہ بہت یعنی کہ نادم تھے، بہت شرمندہ ہو گئے تھے. پھر ان کو بہت غم تھا کہ ایک تو ان کو یہ غم تھا کہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے، اور پھر ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کو پھر بعد میں کبھی آر نہیں دلایا. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ ہمیں ہر حال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں قیامت کے دن بھی نصیب اور اس دنیا میں بھی نصیب ہو تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی جو ہے ہمیں ایک تو اس کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہمیں رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اس میں ہم لوگ انشاءاللہ تقوی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تقوی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ نیت کے صاف ہوں. ہماری کوئی بھی انٹینشن خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ہم تقوی پر ہیں، اور اگر ہماری کوئی بھی انٹینشن خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے یا بلکہ اپنے بہن بھائی کی خوشی کے لیے، اگر ان سب چیزوں کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے کہ اوپر سنت رسول کے اوپر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تقوی کے اوپر نہیں ہیں.
اور جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب چاہے وہ تکلیف میں ہوں، چاہے وہ غم میں ہوں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ غصہ پی جاتے ہیں، یعنی کہ معاف کر دیتے ہیں، غصے کے ٹائم پہ غصہ نکال سکتے ہیں لیکن خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ غصے میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو غصے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم سم ٹائم وہ ڈیسیژن نہیں لیتے جو کہ ہمیں نہیں لینا ہوتا، تو اس لیے ہمیں غصے سے ہر صورت اوائڈ کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر صورت میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تکلیف میں ہوں چاہے وہ خوشی میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، یعنی کہ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ نیکی سے اوپر کا درجہ، ایک تو ہے نیکی، ایک آپ کا فرض ہے وہ آپ ادا کرو، اور ایک ہوتا ہے آپ کا فرض نہیں ہے لیکن آپ وہ ذمہ داری کرو، تو یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ تو احسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ احسان کرتے ہوئے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مال کی محبت میں گرفتار انسان کیسے ہوتے ہیں، جنہیں دن رات فکر لگی ہوتی ہے کہ کہیں ان کا مال کم نہ ہو جائے، ان کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مال بڑھتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرتا رہتا ہے 700 ٹائمز کر کے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مال بڑھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جتنا زیادہ امیر ہو جاؤں گا میں اتنا زیادہ مطلب کہ کامیاب ہوں، اور جو ایک مومن ہوتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے مال کو لگاتا ہے۔ اور جو دنیا دار انسان ہوتا ہے اسے دنیا کے نفع کے لیے، یعنی کہ دنیا کے پروفٹ کے لیے مال لگانے کی خواہش ہوتی ہے، جبکہ جو مومن ہوتا ہے اسے آخرت کے نفع کی فکر ہوتی ہے، اور ایک دنیا میں بننا چاہتا ہے، اسے لگتا ہے میرا مال میرے کام نہ آئے قیامت کے دن، یعنی اپنے رب کے پاس جب پہنچے گا تو وہ سوچے گا میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت نے مجھ سے برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو مومن ہوگا اسے ایسی جنتیں عطا کرے گا جن کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب انسان کوئی برائی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور کوئی نیک عمل کر کے اس کے اثر کو زائل کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا، کیونکہ شیطان کو لگا کہ میں تو اتنی محنت کر کے انسانوں کو اتنی زیادہ محنت کر کے میں انسانوں کو ورغلاتا ہوں، اور میں ان کو مطلب برائی کی طرف راغب کرتا ہوں۔ جب وہ برا کام کر لیتے ہیں تو جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے سارے گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو جیسے اپنی ہار لگی یہ بات نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ہے۔ اور جب ہم مغفرت طلب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مغفرت طلب کرتے ہیں، جو رات میں قیام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، یعنی کہ جنت کتنا ہی پیارا بدلہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے کا تصور ہمیشہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، لیکن وہ آخرت کے لیے بتاتے ہیں، اس دنیا کے لیے کبھی بھی، اس دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے دھوکہ کہا ہے۔ اور دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے، ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کنجوسی پر فتح یاب ہونا اور ہر حال میں مال خرچ کرنا خوشحالی اور تنگ دستی میں، یعنی کہ دیکھنا ہمیں یہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہمیں غصے پر قابو پانا ہے، اور کوشش کیسے کرنی، غصے پر قابو پا کر لوگوں کو معاف کر دینا ہے، اور پھر کہ نفس پر بھی فتح پانے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، اور گناہ کرنے کی بجائے کنٹرول کرنا ہے، اور الارمنگ سسٹم کا ایکٹیویٹ ہونا جس کی وجہ سے گناہوں کا بر وقت احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا دے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں اور مومن ان میں فرق ہوتا ہے، کافر جو ہوتے ہیں وہ خواہش پرست ہوتے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسلام پر چلنے والا خدا پرست ہوتا ہے، الحمدللہ۔
دیکھو تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین پر چل کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیز بتائی کہ اس سے آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی، جتنے بھی لوگ گزر چکے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ان کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ ہم لوگوں کے پاس بھی مطلب زلزلے آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے پچھلی قوموں پر ایسے عذاب آتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے جو یعنی کہ عذاب ہیں، ان کے ذریعے سے، یہ چھوٹے چھوٹے حادثات یا چھوٹی چھوٹی جو آفات ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مطلب الارم کرتی ہے، ہمیں ایک مطلب ریمائنڈر دیتی ہے کہ عذاب آ سکتا ہے، آپ لوگ توبہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ استغفر اللہ۔ ابھی ترکی میں یعنی نہیں پتہ ایک انسان کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، کہ انسان کو نہیں پتہ کہ اونلی 45 سیکنڈز میں ترکی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ وہ یعنی کہ شادی شدہ عورتیں جو تھی وہ بیوہ ہو گئیں، اور بچے یتیم ہو گئے، اور جو گھر والے تھے وہ بے گھر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً اسی جیسی چوٹ لگ چکی ہے۔ اب دیکھیں ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام کافی ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے، ڈس ہارٹ ہو گئے تھے، یعنی ان کا دل بہت ٹوٹا تھا۔ ایک تو ان کے کافی زیادہ مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک خوف تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مطلب کہ حکم کو نہیں مانا، یعنی کہ اگنور کر دیا نا، یعنی کہ بھول گئے اس چیز کو، کہ مطلب کہ اب ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، اس چیز کو بھول گئے کہ ان کا حکم اللہ تعالیٰ کا یہی تھا، وسلم کا یہی تھا کہ آپ نے وہیں رہنا ہے۔ تو وہ لوگ کافی زیادہ وہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اس طرح سے کی ہے کہ تم لوگ اگر تمہیں چوٹ لگی تو اس سے پہلے جن لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو چوٹ لگی، ان کو بھی تو چوٹ لگی تھی، ان کے بھی تو غزوہ بدر میں کتنے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، مطلب وہ مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، یعنی کہ کفار کے بھی تو، اور لیکن یہ حالات ہیں، کبھی کسی کے اوپر آتے ہیں، اچھے برے حالات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ لوگوں کے درمیان میں گھماتا رہتا ہے، یعنی کہ ٹائم کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی کسی کے اوپر برا ہے تو کبھی کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر آزمائش ہے تو کبھی کسی کے اوپر۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اور پھر ایک بات کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ مطلب ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، تو جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، خطوات شیطان کے پیچھے نہیں، اللہ کے رسول کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، چاہے دنیا پہ کتنی بھی مخالفت کرے، آپ کو ایک اللہ کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنے دین اسلام پر، اور اس دین کو ہمیشہ سربلند رکھے، اور اس دین کو پوری دنیا پر فتح یاب کر دے۔ اور پھر یہ کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور ریمائنڈ کی کہ کیا مطلب اگر ایک نبی کا اس دنیا سے چلے جانا، تو کیا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹس چھوڑ دیے؟ کیا اس سے پہلے کوئی نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں تو وہ اس دنیا سے گئے ہیں نا، اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے تو آپ لوگوں کو اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا مصمم ارادہ بھی چیک کرنا تھا، اور پھر دوسرا یہ بھی کہ کچھ غم آ کے، کچھ پریشانیاں آ کے، جب جو غم اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، ڈپریشن، پریشانیاں، یہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں، یعنی کہ آنے والے حالات میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جب ہمیں کوئی ایک پریشانی آتی ہے تو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، اس کے بعد جب کبھی اس طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں اس سے بڑی پریشانی سے تو ہم پہلے گزر چکے ہیں،
اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. فرسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا، فرسٹ ٹائم ہمیں زیادہ مشکل لگ رہا تھا، اب تو اللہ کا شکر ہے، اب تو لگتا ہے کہ نہیں، اس پریشانی سے نکل گئے تو اس سے بھی نکل جائیں گے. یہی حال جو ہے نا مسلمانوں کا اس وقت ہوا تھا، اور یہی حال ہمارا آج ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس ٹائم ہمیں حوصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اس کو آزمائش سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ، اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کرتے ہیں. دکھ پریشانیاں دیکھ کے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں جب ہم، تو اس سے ہم مضبوط ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اس وقت. ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں. آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن کو مطلب دیکھ رہا ہے، دردناک عذاب دے گا. تو دیکھیں، ہمیشہ جب حالات و واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی مینشن کیا ہے. یہ کسی عورت کی ایک بات، چھوٹی سی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے شان نزول کے اکارڈنگ دیکھیں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی چھوٹی سی نیکی کو بھی نہیں مطلب سکپ کرتے، اگنور کرتے. کسی کی چھوٹی سی برائی کو بھی نہیں کرتے تو کسی کی چھوٹی سی نیکی کو بھی نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نیکیوں پر ثابت قدم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما دے. تو آج جو مجھے ان آیات میں بہت پیاری لگی، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب بھی انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو اس کو نیند آ جائے اگر، تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. کیونکہ ہمیشہ نیند سے جب اٹھتا ہے انسان تو تھوڑا انسان جو ہے نا وہ فریش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نیند بھی ایک تحفہ ہے. الحمدللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ایک بڑی پیاری چیز سمجھ میں آتی ہے اس سورہ سے، کہ وسلم بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی وہ مشورہ کیا کرتے تھے. اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے کسی کو مشورہ لینے والا نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک کر دیے جاتے ہیں. وہ خیانت، کم از کم وہ خیانت تو وہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا وہ تھا کہ جب غزوہ بدر سے ایک سرخ چادر جو گم ہو گئی تھی، تو اس کے بارے میں بدگمانی آئی تھی، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی. جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیچھے چلا، اس کی مانت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف چلے گا تو وہ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں. یعنی کہ کوئی نیک ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، اور کوئی برے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے. کوئی نیکوں میں سے بھی کوئی زیادہ اعلیٰ درجے کے نیک ہیں تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے. کچھ نارمل ہے تو ان کے لیے دوسری جنت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جنت الفردوس والوں میں سے ہو جائیں. جنت الفردوس والوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. پھر جب غزوہ احد ہوا، اس کے بعد واپسی پر جو لوگ تھے، تو جو منافق تھے، وہ اصل میں غزوہ احد کی بہت بڑا ایک پیچھے ایک سنیریو تھا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پولیٹکس تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی وہ تھی کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو کیا کہتے تھے، ہمارے بھائی جو قتل ہو کے ہماری بات مانتے تو وہ نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا جو ٹائم مقرر ہو چکا ہے وہ آ کے ہی رہے گی. اس کے لیے مطلب کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو جس کا ٹائم ہے، چاہے وہ گھروں میں ہو چاہے جہاں بھی ہو، جب موت کا دن آ جائے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر اس میں جو ہے حمراء الاسد جو ہے، اس واقعے کا ذکر ہے. قافلہ حمراء الاسد میں صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا تھا. تو اس میں کیا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کے فضل کے نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے. اب ایک بہت پیاری دعا بھی یہاں پہ مجھے سمجھ میں آتی ہے.
میں آپ سے شیئر کروں گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم پریشان ہیں اور ہم مطلب کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اختیار میں اور ہم وہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے بے بس ہیں، تو ہمیشہ یہ دعا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تھا کہ جو آیت تھی اس کا شرح نزول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہ ملا. صحابہ نے اس مقام پر بازار لگایا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کو جو غزوہ احد کی وجہ سے ایک بہت تکلیف پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے دور کر دیا تھا. شیطان نے ان کو ورگلایا تھا وسلم کے بارے میں جھوٹی بات کہہ کے، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں کہ کفر میں جلدی کرتے. بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت کے دن میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حجت تمام کرنا چاہتا تھا کہ یعنی کہ ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کے اور دشمنی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب کر کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دینے کا بھی ایک ریزن بتایا کہ ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم تو اس وجہ سے یہ نہیں کر رہے تھے. ان کو پوری کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس دنیا میں، ڈھیل ملی ہوئی ہے تاکہ پھر وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کن عذاب دیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح جو اچھے لوگوں کو برے لوگوں اور اچھے لوگوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیاب لوگوں کے رویے، ایک تو یہ اس بات پر پورا یقین ہونا کہ یہ زندگی جو ہے ابدی نہیں ہے، یہ ٹیمپریری لائف ہے، عارضی زندگی ہے، اور ہر نفس کو کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ مطلب جو یعنی کامیاب لوگوں کے رویے کیا ہیں کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم میں گیا وہ ناکام ہے، اور پھر دنیا میں بھی اس نے جیسے کام کیے اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، متاع الغرور، دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. کامیاب لوگوں کے جو کامیابی کے کیا اصول ہیں، 4. صبر کرنا، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، چاہے حالات مشکل ہوں یا پھر چاہے آسانی ہو. جب کبھی آزمائش کا ٹائم آتا ہے، کبھی آپ کے اپنے قریبی یعنی جو بہت پیارے آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کو تب بھی صبر کرنا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی مال کی آزمائش آئی ہے، اولاد کی آزمائش آئی ہے، یا پھر آپ کے اوپر کوئی آفت آئی ہے، آپ کو ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے. ایک اصول یہ ہے مثابرہ، یعنی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ کہ تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا تقوی جو اختیار کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ یتیم جو ہیں ان کے مالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. اور یعنی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ مطلب کہ اپنے یتیموں کے ساتھ یعنی کہ مطلب یہ شادی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کرتے تھے کہ ان کو کم حق مہر دے کے ان سے شادی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی مذمت کی ہے کہ یہ نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن و رات کے آنے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. اور یعنی کہ دن رات کے بدلنے میں سے مراد یعنی موسم بھی تو تبدیل ہوتے ہیں نا. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کا کوئی بھی عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ضائع نہیں کرتی ہے. تو یہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، خباب میرے قریب بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے تم سے زیادہ حقدار کوئی نہیں سوائے عمار بن یاسر کے. سیدنا خباب بن ارد نے اپنی پیٹھ کے وہ نشان دکھائے جو مشرکین مکہ کے تشدد اور تعذیب کا نتیجہ تھے. ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی خون آلود ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہے کیا، صرف انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی، اور یہ زخم تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر جنگ میں کسی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گی، اور ان کے ان شاء اللہ تعالیٰ جنت ان کا بدلہ ہوگی، حسن ثواب یعنی کہ اچھا بدلہ ہے۔ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں، اور یہ قرآن میں یعنی مصحف میں یہ چوتھے نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ نساء کی 5 آیات دنیا ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ بلا شبہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 3 میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ جو کوئی برائی کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں یاد کر لے وہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری جو ہے بات ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے النساء کی 8 آیتیں ان تمام چیزوں سے جن پر سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے ان سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 26، 27، 28، 31، 40، 110، 116۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا مجھ سے سورہ نساء کے بارے میں پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نساء جو ہے اس میں رشتوں کے بارے میں یعنی کہ اس میں یہ ہے آدم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیوی ان کی جو ہے وہ پیدا کی، اور پھر ان سے پوری دنیا جو ہے وہ وجود میں آئی۔ ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہمیں انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محرم اور غیر محرم کا کانسیپٹ دیا اس میں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وسلم نے فرمایا رحم عرش سے معلق ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ اسے جوڑے، اور جو مجھے کاٹے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیشہ انہیں معاف کر دینا چاہیے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دینے چاہیے، یعنی کہ رشتوں کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب وہ صلہ رحمی کرے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، کوئی برا کر رہا ہے نا تو ہم اس کے ساتھ برا ہی کریں گے۔ تو دیکھا میں نے اس کو ٹکا کے جواب دیا، یہ ہمارے ورڈز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ٹائم جب آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اور آپ اس ٹائم اچھا سلوک کرو تو یہ صلہ رحمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے بارے میں جو ہے جب فرمایا کہ جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا، اس کے چچا نے انکار کر دیا تو وہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو پھر یہ یتیموں کے مال کے لیے بھی اس میں آیات ہیں کہ ناپاک کو پاک سے میں نہ بدلو، یعنی کہ ایسے نہیں کرنا ہمیں کہ مطلب ان کی زمین کو یا ان کی جائیداد کو یا روپے پیسے کو اپنے پیسوں میں ملا کے خرچ کر لیں، اور یعنی کہ ان کا جو منافع ہے اس کو بھی اپنے سے کر لیں کہ بھئی ہم کام کر رہے ہیں اور وہ اس لیے ہم اس میں سے ہم رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یتیموں کے مال کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتے تو ہمیں ان کے یعنی کہ اس چیز سے ڈرایا گیا ہے کہ ہم نے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا نہیں ہے۔ اور یتیموں کے حق کے بارے میں جو ہے نا
یہ بھی کہ یعنی کسی یتیم لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اس کا حق مہر بھی اس کو پورا پورا دینا ہے. یہ نہیں کہ وہ یتیم ہے تو اس کے معاملے میں یہ کرے کہ اس کا حق مہر ہم کم کر لیں. ایسا نہیں ہم کر سکتے. اور یہ کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے ہیں، اور اس میں کسی چیز کے یعنی کہ خوش نہ بھی ہو تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ جب عورت حق مہر اس کا حق ہے اور اس کو خوش دلی سے ادا کرو، اور نہ سمجھو کو اپنے وہ مال نہ دو جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ دیا ہے، اور تم اس کو کھلاؤ اور پہناؤ سے بھلی بات کہو. یعنی کہ اگر کوئی ناسمجھ ہے اور اس کو نہیں پتہ کہ مطلب اس نے کیا کرنا ہے، تو اس کے مال کو مطلب اس کو نہ پکڑا دو کہ وہ ضائع کر دے. تو اس وجہ سے یعنی کہ ہر چیز میں یعنی کہ کوئی نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے، اور دیکھا جائے تو اس دنیا میں یہی ہوتا ہے، اگر کوئی نہ سمجھ ہے تو لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. اور یتیموں کو جانتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کا پہنچ جائے. پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے یعنی کہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائیں، یعنی کہ سمجھ بوجھ والے نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کا مال جو ہے ان کو ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع کر بیٹھیں. اور مردوں کے لیے اس میں ہے کہ اس سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے چھوڑ جائیں. عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار کے ترکے چھوڑ جائیں. اس میں سے تھوڑا یا زیادہ وہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے. یعنی کہ میراث کے اس میں جو مسائل بیان کیے ہیں، اور جب تقسیم کے وقت رابط دار اور یتیم محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دو، ان سے بھلی بات کرو. اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں تو وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے 2 اور عورت کے لیے 1 ہے. پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہوگا، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے. اور میت کے ماں باپ میں سے اگر ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر اس کی اولاد ہو، اور پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے وارث اگر والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کا 6واں حصہ. یہ ان لوگوں کے لیے نا کلالہ، یعنی کہ جن کے اوپر اور نیچے والے رشتے نہیں ہیں تو بہن بھائی ہیں، یہ ان کے لیے. اور اس وصیت کے بعد جو وہ کرے یا قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان سے نفع پہنچانے میں تمہیں زیادہ قریب کون ہے. اور مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اور عورت کے اوپر اسلام نے معاشی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا ہے. مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر ادا کرتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے، دیتی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے لیے کتنی پیاری چیزیں وہ کی ہیں. وراثت بڑے اور چھوٹے بچے میں کیسے تقسیم ہوتی ہے. اولاد خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں، سب وارث ہوں گے. اصول کے مطابق تقسیم ہوگی. ماں کے پیٹ کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی وراثت کا اصول ہوگا. ہاں جی، اس کے لیے بھی وراثت کا جو اصول ہوگا لاگو. پھر زنا کا جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ عورتوں میں سے کوئی بدکاری کرے تو ان میں سے 4 مردوں کی گواہی لو. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ حد مقرر تب ہوتی ہے اگر اسلامی قانون چلتا ہوتا ہے تو. اللہ تعالیٰ کا توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں اور یا پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں. اور ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اور ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم 100 ٹائمز تو ضرور توبہ کریں، یعنی کہ استغفار کریں. اور استغفار میں پوری نیت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے ہمیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور عورتوں کے وارث بن جاؤ. وہ رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہوئیں.
ان سب کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، جب تک کہ اگر بیوی ہو تو اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بھانجی کے ساتھ، اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اور ان کے پورے اصول ہیں، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب ان کو ڈیٹیل میں ان کی تفاصیر کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم ان کو ڈیٹیل سے ان کا ذکر کریں گے اور ان کو سمجھیں گے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ 4 پارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم مغفرت طلب کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، صحیح معنوں میں ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سنت رسول پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہماری نمازوں کو بہتر کر دے، ہماری نمازوں کو بہترین کر دے، یا اللہ خشوع و خضوع والی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں قرآن کا صحیح سچا فہم نصیب فرمائے، یا اللہ ہمیں دین کا سچا فہم عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہر کسی کی جو دل کی دعا ہے، دلی مراد ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو پورا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، یا اللہ ان بیٹیوں کے لیے جو ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ ہماری پوری امت مسلمہ پر یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو غالب کر دے، یا اللہ کفار کو مغلوب کر دے، یا اللہ میرے اللہ ہم سب کو گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمیں اس رمضان میں ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔